السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ چلیے شروع کرتے ہیں پیج نمبر 513 سے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ حسانہ مزنیہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلی. زمانے جاہلیت میں ان کا نام جثامہ مزنیہ تھا. جب اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر حسانہ مزنیہ رکھ دیا. حسان سے حسانہ، حسن. یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ بنت خویلد کی گہری سہیلی تھی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک بڑھیا عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو آپ اس کے ساتھ عزت و تکریم کا سلوک کرتے، یعنی بہت اچھا معاملہ کرتے. ایک دفعہ وہ بوڑھی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا جثامہ مزنیہ ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، تم حسانہ مزنیہ ہو. تم کیسی ہو؟ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ہم بالکل خیریت سے ہیں. ایک روایت میں اس طرح ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. جب وہ چلی گئی تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ آپ اس بڑھیا عورت کے ساتھ اس طرح عزت و تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، یہ خدیجہ بنت خویلد کی سہیلی ہے، اس کے پاس آیا کرتی تھی. اس طرح حسن سلوک سے پیش آنا بھی ایمان کی علامت ہے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی چیز بطور تحفہ پیش کی جاتی تو آپ ارشاد فرماتے یہ چیز فلاں کے گھر پہنچا دو. وہ خدیجہ کی سہیلی تھی. صحیح ابن حبان میں یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذهبوا الى بیت فلانۃ فانها كانت تحب خدیجہ، اسے فلاں عورت کے گھر لے جاؤ، وہ خدیجہ کے ساتھ محبت رکھتی تھی. حسن سلوک ایمان کی علامت ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دل فریب ادا ہے اور باہمی محبت کے فروغ کے لیے اس ہستی کی جانب سے ایک اثر انگیز سبق ہے جو بندوں کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے اور لوگوں کو خیر و برکت کی راہ پر گامزن کیا. اس کے اثرات قیامت تک رہیں گے. یہ اعلیٰ اخلاق کی ایک دل فریب علامت ہے. ریا اور نفاق کا اس سے دور کبھی واسطہ نہیں، اور اسے معلم انسانیت نے بتایا جو خود رشد و ہدایت کے پیکر تھے، جن کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے. یہ کس قدر دل فریب ادا ہے، کتنا بڑا معنی خیز درس ہے، کتنی بڑی نصیحت ہے جس کا صدور اس ہستی کی طرف سے ہوا جسے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کے حکم سے تاریکیوں سے نور مبین کی طرف نکال کر لے جائیں اور انہیں اعلیٰ و ارفع اخلاق سے آراستہ کر دیں. جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو ان کی بتائی ہوئی حدود سے تجاوز کر گیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بڑے احسن انداز میں ادب اور تہذیب سے آراستہ کیا، پھر ساری کائنات کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا. اسے بہترین نظام حیات عطا فرمایا، ان پر قرآن کریم نازل کیا تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے پر گامزن کرے. بلا شبہ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا احسان ہے. ہمیں دن رات اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. امید ہے کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں کے ساتھ ٹھکانہ نصیب کرے گا انشاءاللہ. وہ بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے. قرآن مجید سے ہمیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اولاد کے حقوق کے بارے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں، یتیموں اور مسکینوں کے بارے میں، مسافروں کے بارے میں، غلاموں کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیرت سے ہمیں دوستوں کے حقوق کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جن سے ہمارا کوئی نسب کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی ہمسائیگی کا رشتہ نہیں ہوتا، کوئی کام کا لین دین نہیں ہوتا، کوئی بزنس اور تجارت کا معاملہ نہیں ہوتا، ان سے ہم صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اور وہ ہم سے
اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. ان محبتوں کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے، اور اگر خالصتاً اللہ کے لیے ہو یہ محبت تو قیامت کے دن بہترین انجام کی طرف لے جانے والی. کسی کو معلوم ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ عرش کے سائے تلے، اس روز جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا. کتنا بڑا انعام اور اکرام ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے تو جو محبت رکھتے تھے ان کی جو دوستیں تھی جن سے وہ محبت کرتی تھی ان کا بھی اکرام کرتے تھے. یعنی ہمارے دین میں اخلاق کا دائرہ کتنا وسیع ہے، کہاں تک انسان کے اچھے اخلاق کے اثرات جانے چاہیے اور اچھے معاملات ہونے چاہیے. یعنی ان لوگوں کے ساتھ تو ہم اچھا کرتے ہیں، یہ کرنا چاہیے جن کا ہم پر کوئی احسان ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کے ساتھ اچھا جن کا ہم پر کوئی احسان بھی نہیں ہوتا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کی دوستوں سے کیا لینا دینا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن چونکہ وہ حضرت خدیجہ کی دوستی تھی، حضرت خدیجہ کی محبت تھی ان سے، تو آپ ان کی محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے تھے، ان کا اکرام اور تعظیم کرتے تھے. یعنی کتنا انسانی ہمدردی اور انسانی جذبات کا خیال اور محبت کی پاسداری. یعنی کہ دنیا کا کوئی دین، کوئی مذہب ایسا ہوگا کہ جس میں محبت کرنے والوں کے جو محبت کرنے والے ہیں یا جن سے ان کو محبت ہے ان کا ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، ان کا بھی خیال رکھا جائے. اسی طرح حضرت عائشہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب ان کی سہیلیاں آتی تھیں اور وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھیں تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے تو وہ ایک دم چھپ جاتی، تو آپ ایک ایک کو ڈھونڈ کر حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے کہ تم جاؤ اور کھیلو، یعنی میری وجہ سے ڈرو نہیں، کھیل بند نہیں کرو. اور پھر یہاں پر حضرت خدیجہ کی جو دوست آتی ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ نام پوچھتے ہیں، نام تبدیل کرتے ہیں، یعنی کس طرح کنسرن رکھتے ہیں نا آپ ان سے. اور پھر یہ کہ جب حضرت خدیجہ فوت بھی ہو جاتی، اگر زندہ ہوتی تو زندہ ہونے میں تو پھر انسان خیال کر لیتا ہے کہ چلو جس سے میری محبت ہے یا جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا دل رکھنے کے لیے میں اس کے دوستوں سے اچھا سلوک کروں. یہاں تو جب وہ فوت ہو جاتی ہیں اس کے بعد بھی جب آپ کے پاس کوئی تحفہ ہدیہ کوئی چیز آتی ہے تو آپ اس کو ان کی سہیلیوں کے پاس بھجواتے ہیں. یعنی اس سے بلند اخلاق کیا ہو سکتا ہے کہ دنیا سے جانے والوں، فوت ہو جانے والوں کے ایسے حقوق کا خیال رکھا جائے، ان خواہشات کا خیال رکھا جائے اور ان کی عزت و تکریم کی جائے اس انداز کے ساتھ. اور پھر یہ ہے کہ جو دوستی نبھانا ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بہترین اخلاق ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم جذبات میں آ کے کسی کو دوست بنا لیتے ہیں لیکن اس کے تھوڑی دیر بعد لڑ بیٹھتے ہیں اور بات بات پہ لڑ بیٹھتے ہیں. اتنا تنگ دل ہے، ذرا سی بات پسند نہ آئی اس پہ جھگڑا شروع کر دیا، بات کم کی اور موڈ زیادہ دن آف رکھا. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے اور یہ اسلامی دوستی نہیں ہے، یہ صرف نفسانی دوستی. جو دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے اس میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، اس میں کوئی بات ناگوار بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک دوسرے پر احسان کرنا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا، اور پھر صرف زندگی کی حد تک نہیں، مرنے کے بعد بھی کتنی بڑی بات ہے. اسی طرح والدین کے دوست جو ہوں، یعنی یا تو بیوی کے دوست کی بات ہو رہی ہے نا، والدین کے جو دوست ہوں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. والدین کے فوت ہونے کے بعد زندگی میں تو کرتا ہی انسان، زندگی میں کیوں کرتا ہے کہ والدین کی خاطر یا بیوی کی خاطر، لیکن فوت ہونے کے بعد تو کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے میری سہیلی کو کیوں نہیں پوچھا یا کچھ بھیجا کیوں نہیں. پھر اسی طرح بیوی ہونے کے ناطے یا بیٹی ہونے کے ناطے باپ کے جب دوست گھر پر آئیں یا شوہر کے دوست گھر پر آئیں تو ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ ہم ان کی کتنی عزت کرتے ہیں یا ان کا کتنا احترام کرتے ہیں یا ان کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. تو ہم سب سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت کے آئینے میں اپنے اخلاق کو پہچانیں، کیونکہ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی اس کی ہوگی جس کا اخلاق اچھا ہوگا. یعنی میزان میں سب سے وزنی نیکیاں جو ہیں وہ اچھے اخلاق کی ہیں. چلے آپ مجھ سے کوئی کچھ کہنا چاہتا؟ مجھے ہمیشہ سے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنا مطلب ہمیں کس طرح کسی شخص کے بارے میں پتہ چلے کہ اس سے ہم محبت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی خاطر کرتے ہیں، یا جس سے محبت کے بعد ہمارا ایمان بڑھے، ہماری نیک عمل میں اضافہ ہو،
جس کی کمپنی میں بیٹھ کے یا جس سے بات کر کے ہم اللہ کے زیادہ قریب ہیں، اور جس کے ساتھ مل کر ہم اور زیادہ عبادت میں ہماری بہتری آئے، ہمارے معاملات اور اخلاق وغیرہ میں بہتری آئے، یعنی ہم زیادہ سے زیادہ اور اللہ کے پسندیدہ انسان بنے. استاذہ سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے سچی محبت ہے تو پھر اس سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ بھی ہمیں محبت ہوتی ہے، لیکن اگر ہمیں سچی محبت نہیں ہے، صرف ایسی ظاہری محبت ہے، تو پھر وہ وقتی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے اس پرسن کے ساتھ ہو لیکن بعد میں نہ رہے اس سے تعلق رکھنے اور اس سے بھی شاید ہم زیادہ سنسیئر نہ ہوں. بالکل، کیونکہ وہ مطلبی محبت، تو جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے وہ مطلبی نہیں ہوتی. اس میں انسان اس لیے نہیں کسی سے محبت کرتا کہ اس سے مجھے دنیا کا کیا فائدہ مل رہا ہے. وہ غریب سے غریب ترین انسان کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگی جس طرح کسی امیر انسان کے ساتھ ہوگی، کیونکہ اس سے اس کو روحانیت کی غذا مل رہی ہے. جی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ چونکہ ان کا ایک تعلق تھا، تو مطلب اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا بھی فائدہ مند ہوتا ہے. بالکل، یعنی خود بخود آٹومیٹیکلی آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے. السلام علیکم. یہ جیسے محبت کی آپ نے بات کی، اللہ کے لیے جب ہم کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے محبت تو وہ والا ایک عمل ہے کہ ہم اس سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ایکسپریس بھی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اگر جب اگلا بندہ ہم سے بات نہ کر رہا ہو یا ہمیں ٹائم نہ دے رہا ہو تو ہمیں وہ برا لگ رہا ہوتا ہے، وہ چیز اچھی نہیں لگ رہی ہوتی. تو اگر اس وجہ سے اگر اللہ کی خاطر محبت ہوگی تو کوئی ایسی چیز بیچ میں پھر نہیں آئے گی کہ ہمیں ٹائم کیوں نہیں دے رہے، اور کیونکہ بعض اوقات ہم حد سے بڑھ جاتے ہیں نا، کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ کلنگ کیے رہیں اور وہ ہر وقت ہمارا دل بہلاتا رہے. یہ محبت جو ہے یہ نفسانی ہوتی. اب جیسے ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی خاطر محبت ہے، ان کی کوالٹیز، ان کا کردار، ان کی ساری چیزیں پڑھ کر، تو وہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں، انہیں کیا پتا ہم کون ہیں، لیکن ہم کیوں ان سے محبت کرتے. اسی طرح باقی صحابہ کرام ہیں. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بہت زیادہ کنسرن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بہت زیادہ پوزیسو تھی، لیکن پھر بھی آبزرو بھی کرتی، آبزرو بھی اتنی اچھی تھی، اور پھر بھی کس سے کس طرح پیش آ رہے ہیں، کوئی بات کیسے کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں. اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ بھی سکتے تھے کہ عائشہ تم نہیں جانتی، بس ایک عورت ہے وہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہ بھی محبت کا ایک تقاضا ہے کہ اگلے بندے کو دھوکے میں نہ رکھا جائے، ریئلٹی بتائی جائے کہ وہ پہلی وائف کی فرینڈ ہے. یہ جانے بغیر کہ بے شک عائشہ رضی اللہ عنہ مائنڈ بھی کرتی ہیں کہ نہیں. سزا یہ جو بات ہے نا کہ وہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کہ جس طرح آپ ان کے ساتھ عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آتے ہیں کسی اور کے ساتھ نہیں آتے. سزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی دفعہ یہ سننے کو ملتا ہے، اور اتنی صحابیات اور اتنے صحابہ کے ساتھ، اور جیسے صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اتنا زبردست اخلاق معلوم ہوتا ہے نا کہ اگر دیکھا جائے تو ایک ریاست کے حکمران بھی تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آنے کے بعد ایک طرح سے، لیکن اس کے باوجود کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. تو کتنا زبردست اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. خاص طور پر جو لوگ لیڈرشپ کے رول پر فائز ہوں، جیسے ایک ماں بھی گھر میں ایک لیڈرشپ کے رول پہ ہوتی ہے، ایک استاد ہوتا ہے، ایک مینیجر، کوئی بھی، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے جس کو بہت سارے لوگوں سے کام لینا ہو کہ اپنے جتنے بھی سب آرڈینیٹس ہیں، جتنے بھی ساتھ کے لوگ ہیں، وہ سب اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی کیئر اور اس کے کنسرن کو محسوس کریں کہ یہ ہمارا خیال رکھنے والا ہے. اور ویسے بھی کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ تمہارے بارے میں کیا گواہی دیتے ہیں. جی. Ustaz, I experienced this when I was really little. I think I was 10 years old, and Mama and Baba had gotten us ready because we're having some guests come over, and it was done in a way where we knew somebody very important was coming. And pھر بعد میں پتہ چلا کہ my nana and nani, their best friends were coming to visit us. And the way that Mama had, dealt with, and وہ ان کو نانو کی شکل ان میں, she would see her and she was so excited as if, her mother was coming to visit. And پھر few years later میں نے دیکھا کہ they had gotten very sick. And ان کی پھر death بھی ہو گئی تھی. And Mama and Baba were there till the last moments. Just, and this is one of the greatest forms of ihsan, because your parents, when they're alive, they build these relationships of love and respect, and it becomes a duty upon us to keep it going. سازا میں یہ سوچی تھی کہ بچوں کے اندر اللہ کی خاطر محبت کرنا کیسے انکلکیٹ کریں نا، کیونکہ یوزلی وہ تو یہ میرے ساتھ فٹ بال کھیلتا ہے، یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میری کلاس میں پڑھتا ہے، یہ میرا فرینڈ ہے. تو پھر جب وہ دوستوں کی شکایتیں آ کے کریں اس وقت ان کو بتائیں کہ ہمیں اس وجہ سے نہیں محبت کرنی ہے، دوستی کرنی کہ وہ ہمیں باری دیں یا کچھ ہمارے ساتھ کھیلیں ضرور. وہ ایسی محبت ہوتی ہے جو بے لوس ہوتی ہے، بے غرض ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، تو وہ بے غرضی سے کہیں دوستی میں. استاذہ جب الہدانی آئے تھے تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی خاطر محبت کو چیز ہوتی ہے. میں نے تو لٹرلی یہاں پر آ کر پہلی بار سنا تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے کہ اللہ کی خاطر بھی کسی سے محبت کی جا سکتی. اور خاص طور پر تب جب ہم نے ایک ایسی آیت پڑھی تھی جس میں تفسیر میں تھا کہ ایون جو آپ پیرنٹس سے محبت کرتے ہیں نا، وہ بھی اگر اللہ کے لیے نہیں ہے تو قیامت کے دن وہ بھی محبت نہیں ہوگی، اس کا اجر نہیں ہے، اس کا اجر نہیں ہے، اس کا کوئی ریوارڈ نہیں ہے. تو واقعی میں اب جب تھوڑی سی فرینڈشپ میں 2-3 سمٹمس آتے ہیں نا جو اللہ کی محبت کی خاطر ہیں، جب وہ پتہ لگتے ہیں کہ صرف یہ اسپیسیفکلی صرف اللہ کی محبت کے لیے ہم ان سے مل رہے ہیں یا ان کی عیادت کریں، اتنی دل کو خوشی ملتی ہے کہ واقعی اب تھوڑا سا کانسیپٹ آ گیا ہے الحمدللہ کہ ہم اللہ کی محبت، اس میں بیسیکلی ریٹرن نہیں چاہتے نا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور اس میں انسان کتنا ہلکا رہتا ہے. اور اگر جزا اور شکور کی توقع رہے تو پھر صرف کڑن اور جلن کے سوا کچھ نہیں ملتا. Assalamu alaikum. I feel like we always have friends, and then the friends of our friends that you're also supposed to love, you get jealous. And you're like, why don't they spend as much time with me? Why are they spending it with this third person? And also it's seen very commonly that now it's called tough love. And when you use and abuse a person, and then at the end of the day you just say, oh, but I love you. And you feel like that makes up for all the wrong you've done and that you've proven that you love the person. So I think it's important to show that you care and that you love for someone through your actions and your speech. ایک صحابیہ اور پڑھ لیتے. سیدہ صفانہ بنت حاتم طائی رضی اللہ عنہا، معزز اور سخی گھرانے کی بیٹی، نام صفانہ، والد کا نام حاتم بن عبداللہ طائی اور دادی کا نام عتبہ بنت عفیف تھا. یہ قبیلہ طے سے تعلق رکھتی تھی. طے اسی سے طائی ہے، اور یہ قبیلہ جو تھا یہ یمن میں آباد تھا. حاتم اس کا سردار تھا. حاتم طائی کے قصے سنے ہوگے سخاوت وغیرہ کے. تو اس نے قبیلے سمیت عیسائیت اختیار کر لی تھی، کرسچن بن گیا تھا. تو 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے زیر قیادت ایک لشکر بھیجا تھا چھوٹا سا ان پر. تو اس میں یہ لوگ بھاگ کر، یعنی حاتم طائی کا جو بیٹا تھا عدی اور باقی خاندان جو تھا، یہ بھاگ کر شام چلے گئے تھے. تو وہ جو بھگدڑ مچی بھاگ دوڑ کی، تو اس میں صفانہ جو تھی وہ الگ رہ گئی اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی. تو مسلمان اسے قید کر کے مدینہ لے آئے تھے، اور پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے تھی. پھر آپ نے ان کو آزاد کیا. پھر ان کے بھائی عدی جو تھے وہ واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کیا. دادی کا نام عتبہ بنت عفیف تھا، جس نے اپنے بیٹے کو جود و کرم ورثے میں دیا، اور وہ اپنے زمانے کا مشہور و معروف سخاوت کا پیکر بنا. پھر سخاوت کا عنصر صفانہ کو باپ اور دادی کی طرف سے ورثے میں ملا. سیدہ صفانہ کی دادی کا مال تلف کر لیا گیا. اس کے بھائیوں نے اس کا سارا مال غصب کر رکھا تھا. ان کا اس کے مال پر عرصے دراز تک غاصبانہ قبضہ رہا. پھر انہوں نے اونٹوں کا ایک ریوڑ اسے دے دیا. جب وہ اونٹ صفانہ کی دادی کے ملکیت میں آئے تو اس کے پاس ایک ضرورت مند عورت آئی اور اس سے مدد کا سوال کیا. تو اس نے مانگنے والی عورت کو سارے اونٹ دے دیے. یعنی وہ جو کافی عرصے تک کسی اور کے پاس تھے، جب واپس ملے تو آگے پورے کے پورے صدقہ کر دیے. ایک دفعہ صفانہ گرفتار ہو کر مدینہ منورہ پہنچی. یہ اسی میں جو میں ابھی بتایا نا کہ جو اس ایکسپیڈیشن کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے ساتھ نصب کیے گئے خیموں میں دیگر قیدیوں کے ساتھ ٹھہرایا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے تو وہ کھڑی ہو کر عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا والد فوت ہو گیا اور مجھے لانے والا غائب ہو گیا. مجھ پر احسان کریں، اللہ آپ پر احسان کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھ کون آیا تھا؟ اس نے کہا، عدی بن حاتم. آپ نے فرمایا، وہ جو اللہ اور رسول سے بھاگنے والا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھوڑا اور آپ چلے گئے. دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے گزرے تو اس نے پھر اپنا مطالبہ دہرایا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. وہ مایوس ہو گئی، اس نے کوئی بات نہ کی اور خاموشی اختیار کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت ان کی سخاوت پر فوقیت لے گئی. جب تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفانہ کے پاس سے گزرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے ایک شخص نے صفانہ کو اشارہ کیا کہ آپ اپنا مطالبہ پھر پیش کر دو، یعنی پھر آزادی مانگو.
وہ کھڑی ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، والد فوت ہو گیا، مجھے لانے والا غائب ہو گیا، مجھ پر احسان کرے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن آپ جلدی نہ کریں، کوئی آپ کے علاقے کا قابل اعتماد شخص یہاں آئے تو مجھے بتانا، یعنی اکیلی عورت کو میں ایسے نہیں بھیجنا چاہتا، کوئی ریلائبل پرسن ہوگا تو اس کے ساتھ جا سکتی ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے تشریف لے گئے تو اس نے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے آج اسے مطالبہ پیش کرنے کا اشارہ کیا تھا کہ وہ کون ہے۔ اسے بتایا گیا کہ وہ علی بن ابی طالب تھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ میں بھی کتنی خیر تھی کہ حالانکہ وہی پکڑ کر لائے تھے اور پھر وہی اس خاتون کے بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے اور اس کے مطالبے کو دیکھتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ تم آزادی مانگ لو۔ یعنی آپ چاہتے تو وہاں سے پکڑ کے ہی نہ لاتے، لیکن وہ ایک الگ فریضہ تھا اور یہاں ایک الگ اخلاقی رویہ تھا۔ پھر وہ انتظار کرنے لگی۔ چند دنوں کے بعد شام سے کچھ لوگ مدینہ منورہ پہنچے، ان میں کچھ افراد صفانہ کی قوم کے تھے جن پر اسے اعتماد تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کچھ میری قوم کے قابل اعتماد افراد مدینہ منورہ پہنچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لباس اور سفر کے لیے سواری مہیا کی اور سفر خرچ عنایت کیا تاکہ راستے میں اسے سہولت رہے۔ پھر وہ قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہو گئی اور بالآخر اپنے بھائی عدی بن حاتم تائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ مجھے یہ اطلاع مل گئی تھی کہ میری ہمشیرہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اور آپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا، حالانکہ عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ عدی بن حاتم اور اس کے اہل خانہ صفانہ کے پہنچنے کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ عدی نے دیکھا کہ دور سے ایک ہودج ان کی طرف آ رہا ہے۔ ہودج ہوتا ہے جو اونٹ کے اوپر وہ رکھتے ہیں نا پالان، اور اس کے اوپر جو کور کر کے پالکی جیسے ہوتی ہے نا، اس میں ایک عورت ہے اور ہودج ان کی طرف بڑھتا آ رہا ہے۔ جب وہ قریب آ گئی تو عدی نے بآواز بلند کہا، آہا صفانہ میری بہن آ گئی۔ وہ صفانہ ہی تھی۔ اس نے غضب آلود نگاہوں سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا، ظالم بے درد، تم اپنی آل اولاد کو لے کر رفو چکر ہو گئے اور اپنے باپ کی اولاد اور اپنی عزت کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ بھائی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عدی نے معذرت کی، معافی مانگی۔ بہن کو بھائی پر ترس آ گیا اور اسے معاف کر دیا۔ جب سفر کی تھکان ختم ہوئی تو اس نے ساری داستان بھائی کو سنائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کے بارے میں بتایا۔ صفانہ اور اس کے بھائی کا اسلام قبول کرنا۔ صفانہ ایک عام عورت نہیں تھی، وہ بڑی ذہین و فتین اور دانشور خاتون تھی، بڑی عالم فاضل اور فصیح و بلیغ تھی۔ اس کا بھائی اس کی رائے پر اعتماد کرتا تھا اور اس کی بہترین سوچ بچار کا مداح تھا۔ ایک دن عدی نے کہا، بہنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو نے ان سے بات بھی کیا اور ان کے حسن سلوک کو بھی دیکھا ہے۔ صفانہ نے کہا، میرے لاڈلے بھائی عدی، ہمیں بہت جلد ان کی خدمت میں حاضر ہو جانا چاہیے۔ اگر وہ نبی ہوئے تو ان کی طرف جلد جانے میں ہمیں فضل اور شرف حاصل ہوگا، اور اگر وہ بادشاہ ہوئے پھر بھی ہمارا ان کی خدمت میں حاضر ہونا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ عدی نے کہا، بہنا تم بالکل ٹھیک کہتی ہو، یہی میری رائے ہے۔ عدی بن حاتم اور اس کی ہمشیرہ صفانہ بنت حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے آپ کے روبرو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح ان کے بھاگ جاگ اٹھے۔ اللہ تعالیٰ سیدہ صفانہ بنت حاتم تائی اور سیدنا عدی بن حاتم تائی پر اپنا رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جنت الفردوس عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ان کے والد اور بھائی اور ان سب کے بارے میں کچھ باتیں مزید بھی ہیں، آپ سے کروں گی۔ فی الحال آپ بتائیے کہ اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے۔ نمبر 1، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک۔ آپ نے تبلیغ صرف الفاظ سے نہیں کی، معاملے سے کی ہے، اخلاق سے کی ہے، معاف کر کے کی ہے، درگزر کر کے کی ہے۔ کیا یہ اخلاق ہمارے اندر ہے؟ جتنا زیادہ یہ اخلاق ہوگا کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر سکیں گے، اتنا زیادہ ہمارا دین کا کام پھیلے گا، اتنا زیادہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بڑھتا چلا جائے گا۔ صرف دل کو منانے کی ضرورت ہوتی۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سواری دی، خرچہ دیا، اچھی عزت دی، اور اس بات کو میک شور کیا کہ سیف ہینڈز میں ہے، یعنی ایسے نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ جدھر جاتی ہو۔ جی
استاذہ اس میں ہے نا کہ انہوں نے 2 دفعہ مطالبہ کیا اور پھر خاموشی اختیار کر لی. مطلب جب رسول اللہ نے کو جواب نہیں دیا تو یہ نہیں کیا کہ شور روز ان کے پیچھے پڑ گئی یا اس طرح خاموشی اختیار کر لی. اور پھر جب تیسری دفعہ کہا گیا تو تب یہ نہیں کہا کہ میں اب کہہ کے تھک چکی ہوں کچھ. تو جب تیسری دفعہ اشارہ کیا گیا تو تب بھی انہوں نے اپنا مطالبہ پھر اسی الفاظ کے ساتھ اسی دعا کے ساتھ پھر پیش کر دیا. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انسان کو کسی بھی چیز کے حاصل کرنے کے لیے خواہ وہ آزادی ہو یا کوئی اور چیز ہو اس کے لیے مسلسل جد و جہد کرنی پڑتی ہے. پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک دوسرے کو انکریج کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم کوشش کر لیتے ہیں اور پھر ہم تھک جاتے ہیں یا ہم مایوس ہونے لگتے ہیں کہ اب یہ کام نہیں ہوگا، لیکن بہت سے کام من لاسٹ ٹرائی کے اوپر ہوتے ہیں جس کو انسان یہ سوچ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اب نہیں ہو سکتا، اب میں تھک گیا ہوں، اب صبر نہیں ہو سکتا، اب مزید میں نہیں کر سکتا. بعض لوگ سارے امتحان پاس کرتے جاتے ہیں کوئی ایک آخری پیپر چھوڑ کے اپنی ڈگری سے محروم ہو جاتے ہیں کہ 1 دفعہ اپیئر ہوئے 2 دفعہ ہوئے اب نہیں ہو سکتا، مایوس. تو مایوسی جو ہے وہ ترقی کے راستے بند کرتی ہے. پھر استاذہ جب ان کے بھائی نے معافی مانگی تو اب یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے سے اتنی زیادتی کی، مطلب تم مجھے غلام کر کے چھوڑ آئے ہو، بلکہ انہوں نے ان کو معاف کر دیا. یہ بھی کتنے بڑے دل کی بات ہے نا. بالکل. میں یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن سلوک کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے. یعنی پچھلا واقعہ دیکھیں تو اس میں ہنسانا اور اس میں صفانا، یعنی دونوں کے ساتھ جس طرح کا موقع ہے اس طرح کا حسن سلوک کر رہے ہیں. اور مطلب اور بھی یعنی ہم اتنی مثالیں پڑھتے ہیں، یعنی کوئی آپ نے کبھی نہیں ہوا کہ کسی کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی معاملہ کیا کہ بدلہ لیں اور زیادتی کریں یا کچھ بھی. بہترین سے بہترین اخلاق آپ نے دیکھا. مومن جو ہے وہ شر میں سے بھی خیر کا پہلو نکال لیتا ہے. جیسے جب وہ وہاں پہ قید ہو کے گئی تو وہاں پہ کیا ہوا کہ وہ رسول اللہ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئی کہ وہ مسلمان بھی ہو گئی، اور پھر اتنی ذہین تھی کہ اپنے بھائی کو اتنے پیارے انداز میں کہا کہ میرے لاڈلے بھائی. تو بھائی بھی پھر اتنے امپریس ہوئی اپنی بہن سے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئی. میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ ایک جگہ تو اپنے بھائی سے ناراض ہوئی، لیکن دوسری جگہ جب بھائی نے ان سے رائے دی تو انہوں نے بہت اچھے انداز میں بھائی کو دی. حالانکہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوتا. اصل میں جو چھوٹے ذہن ہوتے ہیں نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کرنے کا کام نہیں کرتے. ہم اپنے بھائیوں سے بات بات پہ جھگڑے کرتے ہیں اور پھر وہ لے کے اگر بعض اوقات کسی کو معاف کر کے بھی پھر وہی باتیں یاد کراتے ہیں جی. اس سے کبھی بھی مسائل ختم نہیں ہوتے. السلام علیکم. میں اس میں دیکھ رہی تھی کہ نان مسلمز کو دعویٰ کرنے کا کتنا اچھا اصول مل رہا ہے نا، کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا اخلاق، اور یہ نہیں کہ ان کو پہلے اسلام کی کوئی تعلیمات بتائی جا رہی ہیں یا ان کو کوئی نصیحت کی جا رہی ہے، بلکہ ان کے حقوق کا خیال کر کے، ان کی ضروریات پوری کر کے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ان کو اسلام کی طرف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صفانہ بنت حاتم جو تھی، ان کے والد جو تھے وہ حاتم تائی تھے جن کے قصے مشہور ہیں سخاوت کے، لیکن اس کی وہ سخاوت جو تھی وہ اس کو قیامت کے دن کچھ فائدہ نہ دے گی، کیونکہ نیت ٹھیک نہیں تھی. نیت شہرت تھی کہ میں سخی مشہور ہو جاؤں. اس بارے میں مسند احمد میں روایت آتی ہے عدی بن حاتم کی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صلہ رحمی کرتے اور فلاں فلاں کام کرتے تھے، یعنی کس سے سنائے ان کی سخاوت کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا ایک مقصد تھا، یعنی شہرت، جو اس نے پا لیا، اس نے اللہ کی خاطر نہیں کیا. اسی طرح ابن جدان کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ صلہ رحمی کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا تھا، تو کیا وہ جنت میں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین کہ اللہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. وہ یہ سب کچھ دنیا میں دکھاوے کے لیے کرتا تھا. تو مسلم ہو یا نان مسلم کوئی بھی ہو، اگر انسان کوئی بھی نیکی دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کو آخرت میں نہیں پہنچے گا. ان کا قبیلہ جو تھا وہ طے کہلاتا تھا، طوئے کے ساتھ، اور ان کی طرف سے ملنے والے صدقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوشی کا اظہار کیا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کے پاس آیا تو انہوں نے مجھ سے فرمایا وہ پہلا صدقہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے چہرے کھل اٹھے وہ قبیلہ طے کے صدقے کا مال تھا جسے تم لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے. عدی بن حاتم کے قبول اسلام کا واقعہ تھوڑی سی مزید تفصیل کے ساتھ یہاں بیان کیا جاتا ہے. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے.
عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے عرض کیا یہ عدی بن حاتم ہے. میں کسی امان اور تحریر کے بغیر آ گیا تھا. جب مجھے آپ کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. آپ پہلے ہی صحابہ سے کہہ چکے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے گا. پھر آپ کھڑے ہوئے تو ایک عورت اور ایک بچہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں آپ سے کام ہے. آپ ان کے ساتھ چل پڑے. حالانکہ عدی اپنے قبیلے کے سردار تھے تو ایک سردار کو چھوڑ کر آپ ایک عورت کی بات سننے لگ گئے اور ان کا کام کر کے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑا, یعنی واپس آئے اور پھر میرے پاس بیٹھے اور اپنے گھر لے گئے. ایک بچی نے آپ کے لیے تکیہ بچھا دیا جس پر آپ بیٹھ گئے. میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا. پھر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد مجھ سے پوچھا کہ تمہیں لا الہ الا اللہ سے کون سی چیز دور بھگا رہی ہے؟ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. پھر کچھ دیر باتیں کرتے رہے. پھر فرمایا تم اس لیے اللہ اکبر کہنے سے راہ فرار اختیار کرتے ہو کہ تم اللہ سے بڑی کسی چیز کو جانتے ہو؟ کتنے لاجیکل کوسچنز ہیں نا. میں نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا یہودیوں پر اللہ کا غضب ہے اور نصارہ گمراہ ہیں. عدی کہتے ہیں پھر میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا ہے. پھر آپ نے مجھے حکم دیا اور میں ایک انصاری کے ہاں بطور مہمان رہنے لگا اور آپ کی خدمت میں صبح و شام حاضر ہونے لگا. ایک دن رات کے وقت میں آپ کے پاس تھا کہ ایک قوم آئی. انہوں نے اون کے دھاری دار کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور لوگوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا میں تم لوگوں کے متعلق فاقے سے نہیں ڈرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار اور عطا کرنے والا ہے. یہاں تک کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ اکیلی عورت اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ سے ہیرا یا اس سے بھی زیادہ تک کا سفر کرے گی اور اسے اپنی سواری کی چوری کا بھی خوف نہیں ہوگا. عدی کہتے ہیں کہ میں دل میں سوچنے لگا کہ اس وقت قبیلہ بنو طے کے چور کہاں ہوں گے. یعنی مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنا امن ہو جائے گا. اور یہ اسلام کی برکات میں سے ہے کہ اسلام کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنی خیر آئے گی. پھر اسی طرح عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے آپ کی بعثت بہت ناگوار ہوئی. میں اپنے علاقے سے نکل کر روم کے ایک کنارے یعنی بغداد پہنچا اور کیسر کے پاس چلا گیا. لیکن وہاں پہنچ کر مجھے اس سے شدید ناگواری ہوئی جو بعثت نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی. میں نے سوچا کہ میں اس شخص کے پاس جا کر تو دیکھوں, اگر وہ جھوٹا ہوا تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, اگر سچا ہوا تو مجھے معلوم ہو جائے گا. چنانچہ میں واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جب وہاں پہنچا تو لوگوں نے عدی بن حاتم کہنا شروع کر دیا کیونکہ ایک امپورٹنٹ شخصیت تھے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. آپ نے مجھ سے فرمایا اے عدی اسلام قبول کر لو, سلامتی پا جاؤ گے. 3 مرتبہ آپ نے یہ جملہ دہرایا. میں نے عرض کیا میں تو پہلے سے ایک دین پر قائم ہوں. آپ نے فرمایا میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں, یعنی تم جس دین پر ہو میں اس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن رکھتا ہوں. میں نے عرض کیا آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا تم رکوسیہ میں سے نہیں ہو جو اپنی قوم کے 1/4 مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں. آپ نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں. تو آپ اپنی اس بات سے آگے نہ بڑھے کہ میں آپ کے آگے جھک گیا. پھر آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہیں اسلام قبول کرنے سے کون سی چیز منع کر رہی ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دین کے پیروکار کمزور ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن میں کوئی طاقت نہیں, یعنی تم غریب لوگ دیکھتے ہو کہ اسلام کی طرف آئے ہیں تو اس چیز سے تم رکتے ہو کہ تمہارے اسٹیٹس کے خلاف ہے یہ بات کہ انہیں عرب نے دھتکار دیا. یہ بتاؤ تم ہیرا شہر کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھا تو نہیں البتہ سنا ضرور ہے. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا, یہاں تک کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر ہیرا سے نکلے گی اور وہ کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر کے آئے گی. اور عنقریب کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے. میں نے تعجب سے پوچھا کسریٰ بن ہرمز کے خزانے, یعنی مسلمان وہ فتح کر لیں گے؟ اتنے دور تک پہنچے گی بات. آپ نے فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز کے, اور عنقریب اتنا مال خرچ کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ قابل غور جملہ ہے. اتنا مال خرچ کیا جائے گا, دینے والے اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا. عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت ہیرا سے نکلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر کے جاتی. یعنی عدی کے زندگی میں ہی یہ سین انہوں نے دیکھ لیا. کسریٰ بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا, اس فوج میں تھے,
اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیسری بات بھی وقوع پذیر ہو کر رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کہہ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک اور موقع پر بھی جو تعلیم دی، کیونکہ صبح شام آپ کے پاس حاضر ہوتے تھے. عدی بن حاتم سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ میری گردن میں سونے کی سلیب تھی، کیونکہ عیسائی تھے. تو آپ نے فرمایا عدی اس بت کو اپنے سے دور کر دو. پھر میں نے آپ کو سورت برات کی آیات پڑھتے ہوئے سنا، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، لیکن اگر علماء ان کے لیے کوئی چیز حلال قرار دیتے تو اسے وہ حلال سمجھتے، اور اگر وہ کوئی چیز حرام قرار دیتے تو اسے وہ حرام سمجھتے تھے. کیونکہ انہوں نے کہا نا عدی نے کہ ہم تو ان کو اپنا الہ نہیں سمجھتے. تو کہا کہ کیا تم ایسا نہیں کرتے کہ اگر وہ کوئی چیز حلال یا حرام کرے تو تم اس کو ویسے ہی قبول کرو؟ کہا ہم یہ تو کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہی الہ بنانا ہے. پھر اسی طرح ان کی معصومیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مزاح بھی کیا تھا. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو میں نے ایک سفید دھاگا اور ایک کالا دھاگا لیا اور ان دونوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا. پھر میں نے دیکھا تو مجھے کوئی فرق واضح نہیں لگا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ ہنس پڑے. آپ نے فرمایا تمہارا تکیہ تو بہت چوڑا ہے، اس سے مراد رات اور دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی طرح احکامات سیکھے. عدی بن حاتم کہتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سکھائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتے ہیں. آپ نے فرمایا جو شکار وہ صرف تمہارے لیے رکھے اسے کھاؤ. میں نے عرض کیا اگرچہ کتے شکار کو مار ڈالیں؟ آپ نے فرمایا اگرچہ مار ڈالیں. میں نے عرض کیا کہ ہم نیزہ پھینکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نیزہ اگر جانور کو پھاڑ دے وہ کھا لو، اور جو نیزے کے عرض سے لگے اس کو نہ کھاؤ. یعنی سیدھا اگر لگے اور اس سے وہ بسم اللہ پڑھ کے اور اس کو ایک طرح سے حلال کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل صدقے کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک غلام خدمت کے لیے دینا، یا سائے کے لیے خیمہ دینا، یا جوان اونٹنی اللہ کی راہ میں دینا. یہ افضل ترین صدقات میں سے ہے. پھر اسی طرح کس طرح دین کے احکامات کو فوراً قبول کرنے والے تھے. تمیم کہتے ہیں کہ ایک سائل عدی بن حاتم کے پاس آیا اور ان سے غلام کی قیمت یا خرچ یا غلام کی قیمت کے بعض حصے کا سوال کیا. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تجھے دینے کے لیے سوائے زرہ اور میری خود کی کچھ نہیں، خود جو لوہے کی ٹوپی ہوتی. میں اپنے گھر والوں کو لکھتا ہوں کہ تجھے کچھ دے دے. راوی کہتے ہیں تو وہ راضی نہ ہوا تو عدی غصے میں آگے کہا اللہ کی قسم میں تجھے کچھ بھی نہیں دوں گا. پھر وہ آدمی راضی ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہ سنا ہوتا تو میں اپنی قسم کو نہ توڑتا. اگر کوئی کسی بات پر قسم کھائے پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ تقوی والی بات کوئی اور ہے تو وہ تقوی والی بات پر ہی عمل کرے. یعنی بجائے اس کے کہ قصہ کچھ یوں ہے نا کہ انہوں نے نہ دینے کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد انہیں خیال آیا کہ نہیں دینا بہتر ہے تو انہوں نے اپنی قسم توڑ ڈالی. اور یہ بھی اپنے باپ کی طرح بہت سخی انسان تھے. ایک آدمی ان کے پاس 100 درہم مانگنے آیا تو انہوں نے کہا تم مجھ سے 100 درہم کا سوال کرتے ہو حالانکہ میں حاتم کا بیٹا ہوں، اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ نہ دوں گا. پھر کہا اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے نہ سنا ہوتا تو جو آدمی کسی کام پر قسم اٹھائے پھر اس سے زیادہ بہتری کسی اور چیز میں پائے تو پھر وہی کرے، تو اس لیے تمہیں میں 100 کی بجائے 400 درہم دوں گا. یعنی نہ صرف یہ کہ اس کو دیا بلکہ کئی گنا زیادہ کر کے دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عدی کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کی بہت قدردانی کرتے تھے. عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں اپنی قوم کے کچھ لوگوں کے ساتھ عمر بن خطاب کے پاس آیا. وہ بنو طے کے ایک آدمی کو 2000 دینے لگے اور مجھ سے اعراض کیا. میں ان کے سامنے آیا تب بھی انہوں نے نہیں دیکھا. میں نے ان کے چہرے کے رخ سے ان کی طرف آیا، انہوں نے پھر اعراض کیا. ہر طرف سے آتا کہ مجھے بھی دیکھیں اور مجھے بھی کچھ دیں. یہ دیکھ کر میں نے کہا امیر المومنین کیا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہنسے کہ چت لیٹ گئے. پھر فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں جانتا ہوں. جب یہ کافر تھے تم نے اس وقت اسلام قبول کیا تھا. جب انہوں نے پیٹھ پھیر رکھی تھی تم متوجہ ہوئے تھے. جب انہوں نے عہد شکنی کی تھی تب تم نے وعدہ وفا کیا تھا. اور سب سے پہلا صدقہ جسے دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے چہرے کھل اٹھے تھے وہ بنو طے کی طرف سے آنے والا ہی تھا جو تم ہی لے کر آئے تھے. اس کے بعد حضرت عمر ان سے معذرت کرتے ہوئے کہنے لگے میں نے ان لوگوں کو مال دیا ہے جنہیں فقر و فاقہ نے کمزور کر دیا تھا. یعنی تمہیں میں نے اس لیے نہیں دیا کہ تمہارے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے اور ان کے پاس نہیں تھا، حالانکہ تم زیادہ کوالیفائی کرتے تھے. ساری باتیں گن گن کر رکھی ہوئی تھی کہ تم کس لحاظ سے بہترین انسان تھے اور تمہارا قبیلہ بھی بہت اچھا تھا، لیکن اس کے باوجود میں نے تمہیں اگنور کیا.
تو آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا، جیسے اگر گھر میں کوئی مہمان بچے آئے ہوئے ہوں تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اگنور کر دیتے ہیں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچے پسند نہیں؟ لیکن بچے اس کو بہت شکوہ کرتے ہیں، آپ نے اس کو یہ چیز دے دی اور مجھے نہیں دیا اور میرے ساتھ یہ کیا. اور پھر بعض بچے تو یہ بھی سوچنے لگتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ سوتیلے ہیں، اس لیے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور فلاں کے ساتھ، خصوصاً اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو اس میں ایسے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی کرنا پڑتا ہے کہ کسی کی رعایت کرنی پڑتی ہے کسی خاص وجہ سے، کسی خاص ضرورت کی بنا پر، اور اپنے کو پیچھے بھی کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ تھا کہ جیسے وہ بیٹی میری بیٹھی ہوئی ہے، اس کو اچھی طرح ایکسپیرینس ہوگا اس بات کا، اور یہ کبھی شیئر بھی کر سکتی ہے آپ سے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میں ان بچوں کو تھوڑا پیچھے کر دیتی تھی، اور جو الہدا کے اسٹوڈینٹس ہوتے تھے یا اسٹاف ہوتا تھا یا جو ہم سب مل جل کر ایک ہی گھر میں رہتے تھے، تو ان کو میں زیادہ ٹائم بھی دے دیتی یا زیادہ توجہ دے دیتی تھی کیونکہ کام کی ضرورت ایسی ہوتی تھی. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بھی بڑے کیا اور اس سب چیز کو خوشی سے لیا. لیکن جب سمجھ نہیں تھی زیادہ تو محسوس بھی کرتے تھے، یعنی وہ بیٹیاں آپ کو زیادہ پسند ہیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، اپنے پیاروں کو پیچھے کرنا پڑتا ہے، اور یہ سب کچھ بھی کس لیے؟ اللہ کی خاطر یا اللہ کے دین کی خاطر. اچھا، یہ وہ پہلے انسان تھے جنہوں نے حضرت عمر کو امیر المومنین کہا تھا. ابن شہاب کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز نے ابو بکر بن سلمان بن حسمہ سے پوچھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط میں لکھا کرتے تھے من ابی بکر خلیفۃ رسول اللہ، پھر عمر لکھا کرتے من عمر بن خطاب خلیفۃ ابی بکر، تو سب سے پہلے امیر المومنین کس نے لکھا؟ تو ابو بکر بن سلمان نے کہا کہ مجھ سے میری دادی شفا نے جو مہاجرات اولا میں سے تھی، انہوں نے کہا عمر جب بازار آتے تو ان کے پاس بھی آتے تھے، کیونکہ شفا جو تھی وہ تجارت کا کام کچھ کرتی، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں شفا بنت عبداللہ کے بارے میں. وہ کہتی ہے کہ عمر بن خطاب نے عراقین میں اپنے عامل کو لکھا تھا کہ وہ 2 مضبوط اور شریف آدمی میرے پاس بھیجیں تاکہ میں ان سے اہل عراق اور عراقیین کے بارے میں پوچھوں. تو والی عراقیین نے ان کے پاس لبید بن ربیہ اور عدی بن حاتم کو بھیجا، تو وہ دونوں مدینہ آئے، مسجد کے صحن میں اپنی سواری کو بٹھایا، پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے اور عمرو بن عاص کو وہاں پایا. تو ان دونوں سے اس نے کہا اے عمر، امیر المومنین عمر سے ہمارے آنے کی اجازت مانگو. تو فوراً اٹھے اور عمر رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابن عاص، تمہیں یہ نام کیسے سوچا؟ تم نے جو بات کی ہے اس کی ضرور توجیہ پیش کرو. انہوں نے کہا لبید بن ربیہ اور عدی بن حاتم آئے ہیں، ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ امیر المومنین سے ہمارے لیے اجازت طلب کرے. میں نے کہا اللہ کی قسم تم نے ان کا یہ صحیح نام رکھا ہے، بے شک وہ امیر ہیں اور ہم لوگ مومن ہیں. اسی دن سے خطوط میں یہ لکھا جانے لگا. جی اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو فرمائیں. ہم پڑھتے ہیں سیرت صحابیات کے بارے میں کہ کس طرح ان کو رسپیکٹ دی جاتی تھی، اور میں 1-2 دن پہلے پوسٹ پڑھی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا کہ ہاؤ وی کین ایکسپیکٹ آور مین ٹو لوور دیئر گیز اف ا پکچر آف ا وومن فرام ایڈز آف کریم ٹو کارز آر آن دا بل بورڈ. تو وہ جو چیز ہے کہ وہ کس طرح رسپیکٹ دے رہے ہیں عدی بن حاتم اپنی بہن کو کہ بہنا تم بتاؤ پوچھ رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسپیکٹ دے رہے ہیں حضرت صفانہ کو. تو وہ والی جو چیز ہے وہ تھوڑی لیک کرتی ہے جس پہ ہم سب کو غور کرنا چاہیے. بالکل. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.